بعض الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی میں اجمال ہے یا ایک طرح کا ابہام ہے، یا ایک لفظ ہے اس کے ایک سے زیادہ معنی ہے۔ یہ بحث ہے علمی، لغوی بھی ہے، ادبی بھی ہے، تفسیری بھی ہے، اصولی بھی ہے۔ ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، اور اس کی مشہور ترین مثال کیا ہے؟ آپ سے پوچھوں تو آپ کو دینی چاہیے مثال۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کسی طالب علم سے پوچھئے، مدرسے میں جا کے پوچھئے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ سامنے کی بات ہے، کتنی بار بحثیں ہو چکی ہیں۔ حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور لفظ مولا میں آ کر بحث ہوتی ہے کہ مولا کے کتنے معنی ہیں، ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ اب اسی وجہ سے تو یہ حدیث ماننے کے باوجود اور حدیث کے محکم ہونے کے باوجود لوگوں نے اسے متشابہ بنا دیا۔ حدیث، اب میں کہہ سکتا ہوں یہ جملہ کہ یہ حدیث بھی قطعی الصدور ہے۔ عام طور پر حدیثیں غنی الصدور ہوتی ہیں، لیکن یہ حدیث بھی قرآن ہی کی طرح قطعی الصدور ہے، اس لیے کہ اتنے لوگوں نے روایت کی ہے۔ قرآن کو قطعی الصدور کیوں کہتے ہیں؟ تواتر کے ساتھ لوگوں نے کہا یہ کتاب لفظ بلفظ حرف بحرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچی بالتواتر، قطعی تواتر۔ تواتر کا یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ حضور نے یہ کہا۔ پوری امت نقل کرتی ہے کہ حضور نے سورہ فاتحہ تعلیم فرمایا، پوری امت نقل کرتی ہے کہ حضور نے سورہ بقرہ تعلیم فرمایا، پوری امت نقل کرتی ہے اسی طرح ہر آیت سے متعلق کہ حضور نے یہ آیت تعلیم فرمائی اور کہا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کلام باری تمہاری ہدایت کے لیے لائے ہیں۔ تو یہ کثیر تعداد میں لوگوں کا بیان کرنا اور نسلاً بعد نسل بیان کرنا، یہ یقین پیدا کر دیتا ہے کہ ہاں یہ کلام اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اب یعنی بات تو واضح ہے لیکن واضح تر کر دوں۔ میں تقریر کر رہا ہوں یہاں پر، 1 گھنٹے تقریر کروں گا، جوں کہ توں تو بہت سے لوگوں کو یاد نہیں رہ جائے گی، سوائے ان کیمروں کے کسی کو یاد نہیں رہ جائے گی۔ مفہوم یاد رہ جائے گا کہ ہاں یہ باتیں کہیں تھیں، اور اس مفہوم کو جب لوگ نقل کریں گے تو ہر شخص اپنی زبان میں نقل کرے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت سی باتیں میری کچھ کی کچھ ہو جائیں گی، چونکہ الفاظ کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ادھر لفظ بدلا، ادھر مفہوم میں تغیر آیا۔ یہ مزاج تو جانتے ہیں نا آپ۔ ارے بھائی اوس جسے کہتے ہیں اسی کو شبنم بھی کہتے ہیں، مگر میر انیس نے جہاں اوس استعمال کیا ہے وہاں اگر شبنم استعمال کیجئے تو مفہوم خراب ہو جاتا ہے، اور جہاں شبنم استعمال کیا ہے وہاں اوس استعمال کیجئے تو مفہوم میں لطف کلام میں فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ الفاظ اگر ذرا سا بھی بدلے اور پھر الفاظ کے ساتھ اگر کمپوزیشن چینج ہو گیا، جملے کی ساخت بدل گئی، پھر مفہوم، تو 1 گھنٹے میں نے جو کچھ کہا ہے یہ جو سینکڑوں حضرات ہیں، یہ ان میں سے ہر ایک اپنے طور پہ نقل کرنا چاہے تو تقریر کا کوئی ایک جز بھی باقی نہیں رہے۔ اب اگر کوئی ایک جملہ ایسا ہو، چاہے 2 لفظوں کا صحیح، 3 لفظوں کا صحیح، 4 لفظوں کا صحیح، جو یہ سینکڑوں کے سینکڑوں سب دہرا رہے ہوں کہ یہ کہا، اب اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہ جائے گی۔ بھائی کچھ کہا ہو یا نہ کہا ہو، یہ کہا۔ سمجھے آپ تواتر کسے کہتے ہیں؟ اب تواتر یہ فنی بحث ہے، علم رجال کی، علم حدیث کی، علم درایت کی۔ اس بحث کو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ تواتر کسے کہتے ہیں، متواتر کسے کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی یہ مثال کہ یہ سینکڑوں حضرات نے ہماری 1 گھنٹے کی تقریر تو نقل کی اپنے اپنے انداز سے، تو اس سب بیان کو جمع کر کے بھی کوئی قرآن ہاتھ میں لے کر کسی عدالت میں قسم نہیں کھا سکتا کہ یہ کہا، مگر اگر یہ سب کے سب حضرات مل کر کسی ایک جملے کو دہرا رہے ہوں کہ نہیں یہ کہا، تو پھر وہ کہلائے گا متواتر۔
اور پھر خدا نہ خواستہ اگر عدالت میں بھی انکار کرنا چاہوں کہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، تو میرا انکار بھی مانا نہیں جائے گا۔ یہ تو دنیاوی مثال تھی۔ یہ تو دنیاوی مثال تھی۔ یہ تو دنیاوی مثال تھی۔ اب میں مذہبی تاریخ کی مثال بھی دو دے دیتا ہوں۔ ایک مثال وہ ہے جو قرآن سے ہٹ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ 1 گھنٹے سے زیادہ تقریر فرمائی تھی میدان غدیر میں۔ کم از کم 12 صفحوں پر تقریر لکھی گئی ہے، مگر اس کے ایک ایک جملے دوسرے راویوں نے الگ الگ اپنے اپنے انداز سے نقل کیے۔ اسی لیے اس میں اشتباہ ہوا کہ یہ کہا تھا یا نہیں، یہ کہا تھا یا نہیں، یہ کہا تھا یا نہیں۔ مگر جتنے صحابی تھے سب کے سب اس ایک جملے پہ متفق تھے کہ آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب تواتر کی مثال، قرآن تو متواتر ہے ہی، پورا کا پورا قرآن متواتر ہے، یعنی یقین ہے کہ لسان مبارک مصطفیٰ سے یہ پیغام الہی ہم تک پہنچا۔ اس کے بعد جو حدیث ہے، حدیث کی حرمت ہے، حدیث کی تقدیس ہے، حدیث کی اہمیت ہے۔ کسی بھی فقرے کے لیے یہ یقین حاصل ہو جائے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے، تو پھر بات تمام اس ارشاد کا بطور حکم بھی قرآن مجید سے کمتر رتبہ نہیں ہے۔ ارے جس زبان سے خدا کا پیغام ملا ہے اسی زبان سے یہ حکم ملا ہے۔ تو یہ حدیث مبارک بھی پورے سرمایہ حدیث میں، جس طرح پورے قرآن کے شروع میں بسم اللہ ہے، اسی طرح پورے سرمایہ حدیث میں اگر متواتر حدیثوں کو سب سے اوپر رکھا جائے گا، پھر صحیح حدیثیں، پھر معتبر حدیثوں کی دوسری رتبے کی حدیثیں، اور اس کے بعد ضعیف حدیثیں سب سے نیچے رکھی جائیں گی نا۔ اگر اس طرح ایک منار علم تشکیل دیا جائے تو سب سے پہلے حدیث کے منار میں جو متواتر ترین حدیث لکھی جائے گی، اس کے علاوہ دوسری کوئی حدیث ہے نہیں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو حدیث ہے قطعی الصدور، قطعی بات ہے کہ صادر ہوئی دہن مصطفیٰ سے۔ اب اگر قطعی ہے، یقینی ہے، حتمی ہے، بلا ریب، بلا شک، بلا شبہ حضور نے یہ فرمایا ہے، تو یہ اسی طرح قابل غور بھی ہے جس طرح قرآن قابل غور ہے، اسی طرح یہ قابل اتباع بھی ہے جس طرح قرآن قابل اتباع ہے۔